ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا عنوان ہے خلفائے ثلاثہ پر رافضی اعتراضات کے جوابات. دنیا کی بے حیا قوموں میں سے ایک بہت ہی بے شرم اور بے حیا قوم کا نام رافضی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں ایک بہت بڑا نام شیعیت کا بھی ہے. انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گستاخی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں بیان کے آخر میں ان کے کچھ عقائد بتاؤں گا جو شیعہ لوگ ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کے بڑوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہے. ایسی غلیظ اور ایسی گندی باتیں ایک عزت دار آدمی کو وہ پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے شرم محسوس ہو. اب وہ باتیں کن کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے، صحابہ کرام کے لیے. خود انہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے جھوٹے جھوٹے الزام لگا کر کے. اب خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان پر تو بے شمار الزامات ہیں ان کے. میں آج 3 سے 4 الزامات پیش کروں گا. ان کا سب سے پہلا الزام جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر باغ فدق کا ہے، اور اس الزام کی وجہ سے یہاں تک کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کا حق مارا، ظالم تھے، انہوں نے حق چھینا ہے اہل بیت کا. ظالم کہنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوا؟ اگر رسول پاک علیہ السلام کا پہلا ہی خلیفہ ظالم ہے تو پھر پورے دین کا کیا ہوگا؟ سماعت توجہ سے کریں گفتگو کو. باغ فدق کیا ہے؟ یہ تو شیعوں کا بہت پہلے سے حملہ ہے، لیکن آج ہمارے ہی درمیان سے کچھ مولائی نکل کر کے آئے اور معاذ اللہ وہ بھی ان فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. پہلے آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ باغ فدق ہے کیا. اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فتاوی فیض الرسول کے اندر حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. اسلام میں 2 مال ہوتے ہیں. ایک مال وہ ہے جو مال غنیمت کہلاتا ہے، ایک مال وہ جو مال فے کہلاتا ہے. مال غنیمت جنگ لڑنے کے بعد جو کافروں سے مال ملے وہ مال غنیمت ہے، اور جنگ لڑے بغیر اگر کافر مسلمانوں کے حوالے مال کر کے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں بغیر جنگ کے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے.
خیبر کے پاس میں ایک باغ ہے جس کو کافروں نے بغیر لڑے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، اسی کو باغ فدق کہا جاتا ہے۔ خیبر کے پاس ہے یہ جگہ۔ اب اس باغ کی جو آمدنی تھی، اس کا جو انکم تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال، ازواج مطہرات وغیرہ پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اچھا، ان کا الزام یہ ہے کہ ابو بکر نے فاطمۃ الزہرا کو باغ فدق نہیں دیا، جبکہ حضور اس کی آمدنی کس کو دیتے تھے؟ ازواج مطہرات کو بھی دیتے تھے، اور اپنے اہل و عیال پر بھی صرف کرتے تھے۔ کبھی کوئی شیعہ یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ صدیق اکبر نے عائشہ صدیقہ کو باغ فدق نہیں دیا، ام حفصہ کو باغ فدق نہیں دیا، حضرت میمونہ کو باغ فدق نہیں دیا؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ حضرت عباس کو باغ فدق نہیں دیا؟ کیونکہ حضور باغ فدق کی آمدنی کو تو اپنے سارے اہل و عیال پہ خرچ کرتے تھے۔ ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کچھ آمدنی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی حوالے فرماتے تھے۔ اسی باغ فدق کی آمدنی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم کو بھی دیتے تھے، اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی۔ مہمان اور بادشاہوں کے جو سفرا سفیر ہوتے تھے، ان کی مہمان نوازی بھی اسی سے فرماتے تھے۔ غریبوں یتیموں کی مدد بھی فرماتے تھے۔ جہاد کا سامان، تلوار، اونٹ اور گھوڑے وغیرہ اسی سے خریدے جاتے تھے، اور اصحاب صفہ کی ضرورتیں بھی حضور اسی سے پوری فرماتے تھے۔ باغ فدق کی جو آمدنی تھی، جب میرے آقا علیہ السلام، کیونکہ سورۃ الحشر کے اندر باغ فدق کا جو مال تھا، انکم تھا، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو بغیر جنگ کے شہر والوں سے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کیا جائے۔ ما آفا اللہ، یہاں ما آفا اللہ میں مال فے کا ذکر ہے۔ جو مال بغیر جنگ کے ملے اس کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ گویا کہ وہ ذاتی مال تو تھا ہی نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر جنگ کے عطا کیا، اور اس میں بتایا محبوب اس مال کا مصرف کہاں کہاں ہے، اس کو خرچ کہاں کہاں کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اسی طرح سے خرچ کیا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی فدق کی آمدنی کو انہی تمام کاموں میں خرچ کیا جس میں حضور خرچ فرماتے تھے۔ اچھا، وہ باغ فدق ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کو نہیں دیا تو الزام لگا، حضور علیہ السلام نے دیا؟ انہوں نے دیا تھا کیا؟ جس طرح سے حضور خرچ کرتے تھے اس کی آمدنی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے خرچ کیا۔ اس کے بعد چاروں خلفاء اپنے زمانے میں اسی طرح سے کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے باغ فدق کی آمدنی کو اسی طرح سے خرچ کیا جس طرح میرے آقا خرچ کرتے تھے۔ حضرت علی کے بعد وہ باغ فدق امام حسن کے قبضے میں آیا، وہ بھی اسی طرح سے خرچ کرتے رہے۔ ان کے بعد امام حسین کے اختیار میں تھا، وہ بھی اسی طرح سے خرچ کرتے رہے۔ ان کے بعد علی بن حسین اور حسن بن حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان دونوں کے اختیار میں آیا، اسی طرح سے خرچ، یہاں تک کہ اسلام کے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے باغ فدق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کے قبضے میں دیا۔ اسی لیے آج شیعہ کہتے ہیں جو کام ابو بکر نے نہیں کیا وہ کام عمر ابن عبدالعزیز نے کیا ہے، اور اسی وجہ سے شیعہ اب عمر ابن عبدالعزیز کے معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں۔ امام شافعی نے اسی لیے فرمایا الشیعۃ نساء ھذہ الامہ، شیعہ اس امت کی عورتیں ہیں۔ جب عورت کو شوہر کی طرف سے خوشی ملتی ہے تب عورت کہتی ہے تم بڑے اچھے ہو، 99 کام کر کر کے ایک خواہش اس کی پوری نہ کرو تو عورت کہہ دیتی ہے تم نے کیا ہی کیا ہے۔ یہی حال شیعوں کا ہے۔
تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کے قبضے میں دے دیا. باغ فدق کی یہ تاریخ آپ نے بیان فرمائی، یہ ہے حضرت فقیہ ملت نے بیان فرمائی. اب اسی چیز کو لے کر کے وہ حضرت صدیق اکبر پہ الزام لگاتے کہ صدیق اکبر نے نہیں دیا. اب یہ آپ کو باغ فدق کی حقیقت سمجھ میں آ گئی. باغ فدق ہے کیا، اس کا واقعہ کیا؟ اب باغ فدق کون سا مال ہے؟ مال فے. اور مال فے کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. جس طرح زکوٰۃ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، زکوٰۃ کا بھی مصرف بیان کیا گیا. اب جہاں جہاں زکوٰۃ کو دینا ہے اگر آپ وہاں سے ہٹ کر کے کہیں اور دیں تو یہ انصاف نہیں کہلائے گا. تو اسی طرح سے مال فے جو بغیر جنگ کے مال آ جائے اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. لہٰذا اب وہ جو مال فے تھا باغ فدق، اس کا خرچ بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح قرآن نے بیان کیا. اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت میں تھا اور نبی کا مال جو ہے یہ وراثت بنتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے. اگر باغ فدق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت مان بھی لے جائے کہ ذاتی ملکیت نہیں تھی، یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھے کہ حضور مالک نہیں تھے، ورنہ وہ تو ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں. یہاں میں اس ملکیت کی بات کر رہا ہوں جس سے بندہ وارث بنتا ہے. حضور علیہ السلام کی ملکیت اگر مان بھی لی جائے تو اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر کے پاس میں آئیں تو خیبر کے حصے کے لیے آئیں. اچھا، شیعہ یہاں پر جو ہے بڑے ہی مرچ مسالے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ آئیں اور 3 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہیں. کون سا دربار تھا وہ؟ دربار تو فارسی کا لفظ ہے، عرب والے فارسی کب سے بولنے لگ گئے؟ اور پھر تم بتاؤ کہ دربار کے لیے عربی میں لفظ کون سا آتا ہے؟ اور جب دربار بولا جاتا ہے بادشاہوں کا تو ہوتا ہے ایک بہت بڑا محل ہوگا، مسند لگے ہوں گے اور وزراء کھڑے ہوں گے. کیا صدیق اکبر کا دربار تھا یہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے فیصلے مسلح سے کرتے تھے. نماز کے بعد بھی بیٹھ جاتے تھے، جس کو جو مسئلہ ہے حل کروائے، بس یہی تھا. تو مسجد نبوی سے فیصلے ہوتے تھے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے لگ کر کے تھا. کس دربار میں گئی تھی سیدہ فاطمہ؟ 3 گھنٹے تک کھڑی رہی. ارے ایک شیعہ نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا 3 گھنٹے تک سیدہ فاطمہ روتی رہی کھڑی رہ کر کے، لیکن صدیق اکبر نے ان کا حق نہیں دیا. مسجد نبوی میں صدیق اکبر کا دربار لگا ہوا تھا. اب جب سیدہ فاطمۃ الزہرا ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آئیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ خود نہیں آئیں، بھیجا. اور ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں جن کے سر کے بال کو بھی کبھی آسمان نے نہ دیکھا ہو، ان کے پردے کا یہ حال ہے، وہ باغ فدق کے لیے جائیں گی. وہ جب حضرت صدیق اکبر کے پاس یہ معاملہ آیا کہ وہ خیبر کا حصہ مجھے چاہیے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ خیبر کا حصہ چاہیے، میرے باپ کی زمین ہے، مجھے وراثت میں چاہیے. تو صدیق اکبر نے فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4036. آپ نے فرمایا، اے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، ہم نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصلی من قرابتی. آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء، یعنی حضور اپنے بارے میں فرما رہے تھے، ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صدیق اکبر نے یہ حدیث پیش کی کہ حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو اپنا وارث نہیں بناتی ہے، ہاں جو چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہے، اور صدقہ سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے. اس مال کو آل محمد کھایا کرے گی، جس طرح حضور کے زمانے میں ملتا تھا اب بھی ملے گا. خدا کی قسم اے فاطمۃ الزہرا، حضور کی قرابت مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ پیاری ہے. اسی حدیث کے اندر ہے، صدیق اکبر نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہیں. میری بیٹی عائشہ صدیقہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں،
لیکن ان سے زیادہ عزیز آپ مجھے ہیں کیونکہ آپ رسول پاک کی شہزادی ہیں. یہ حدیث آپ نے پیش کی. اچھا، صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث نمبر 4033. اب اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ حضور کے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4033 نمبر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا. کیا فرمایا؟ انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض. آپ نے فرمایا قسم دیتا ہوں میں تم کو اس خدا کی، اے صحابہ میں تمہیں اس خدا کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے. اب آج بہت سارے رافضی اور مولائی کہتے ہیں کہ جو صدیق اکبر نے حدیث پیش کی تھی یہ حدیث غلط ہے معاذ اللہ. حضرت عمر فاروق نے صحابہ سے پوچھا هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ. تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا مال وراثت نہیں، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. یرید بذلک نفسہ، اور رسول پاک علیہ السلام نے اپنے مال کے بارے میں فرمایا تھا. تو صحابہ نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ قالوا قد قال ذلک. صحابہ نے کہا ہاں حضور نے ایسے ہی فرمایا تھا. گویا یہ صدیق اکبر کی اپنی حدیث نہیں تھی، یہ فرمان مصطفیٰ تھا. فاقبل عمر علی عباس وعلی. پھر اس کے بعد حضرت عمر خاص کر کے حضرت عباس اور حضرت علی کے پاس آئے رضی اللہ عنہم. فقال، اور فرمایا انشدکما باللہ، تم دونوں بتاؤ، هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں کو بھی اس اللہ کا واسطہ جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے کہ میرے مال کی وراثت نہیں ہوتی ہے؟ کس سے پوچھا؟ حضرت عباس سے جو حضور کے چچا ہیں. اگر اس میں وراثت ہوتی تو حضرت عباس کا بھی حصہ بنتا تھا. اور کس سے پوچھا؟ مولا علی سے جو خود فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر نامدار ہیں. ان دونوں سے پوچھا حضرت عمر فاروق نے، آپ دونوں بتائیے اس اللہ کا واسطہ جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، کیا حضور کے مال میں وراثت ہے؟ اور کیا یہ حضور نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وراثت نہیں بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہے وہ. تو حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نعم، ہاں یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مال چھوڑیں وہ صدقہ ہے، اس میں کسی کی وراثت نہیں ہوتی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہی حدیث پاک کہ حضور کا مال وراثت نہیں ہے صدقہ ہے، شیعوں کی بڑی معتبر کتاب شرح نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. ان کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ حضور کا مال وراثت نہیں ہے، صدقہ ہے. جب صدقہ ہے تو صدقہ تو سب کے لیے ہے، صدقہ سب کے لیے ہے. وراثت میں رشتہ داروں کا حصہ بنتا ہے، صدقے میں حصہ نہیں بنتا ہے. اچھا، یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا بغض کی وجہ سے، معاذ اللہ. تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس باغ میں اگر حصہ بننا ہوتا تو حضرت فاطمہ کا ہی بنتا، حضور کی تمام بیویوں کا بنتا، کیونکہ بیوی کا بھی تو حصہ ہوتا ہے. اگر فاطمۃ الزہرا سے بغض کی وجہ سے نہیں دیا تو ایک روایت کوئی ایسی بتاؤ نا کہ حضور صدیق اکبر نے اپنی بیٹی عائشہ کو بھی حصہ دے دیا، کیونکہ حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہیں. تو اگر فاطمۃ الزہرا سے بغض تھا تو کیا معاذ اللہ حضرت عائشہ سے بغض تھا؟ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے بغض رکھے گا؟ مسئلہ یہاں بغض کا ہے ہی نہیں، مسئلہ یہاں حدیث مصطفیٰ کا ہے. بلکہ خود شیعہ ذاکر ابن حدید نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو، حضرت عثمان غنی کو صدیق اکبر کی طرف بھیجا کہ وہ جو رسول اللہ کو مال فے اللہ نے دیا ہے باغ فدق والا، اس میں سے ہمیں میراث دینے کے لیے بات کریں. حضور علیہ السلام کی بیویوں نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا صدیق اکبر کے پاس میں کہ جاؤ کہو وہ مال جو اللہ نے دیا تھا باغ فدق کا، اس میں سے ہمیں میراث دیں، ہمیں ہمارے حوالے کریں. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ان ازواج کو روکا، ان بیویوں کو روکا، کیا کر رہی ہو؟
اور میں نے کہا تم اللہ سے ڈرتی نہیں ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ حضور فرماتے تھے کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ اب یہ حدیث جو ہے نا پورا واقعہ کہ بیویوں نے بھی حضرت عثمان غنی کو اپنا وکیل بنا کر کے صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھیجا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا تھا. جب روکا تو تمام بیویوں نے یہ سن کر کے رک گئیں. وہ تو پھر تم کبھی ازواج مطہرات کے لیے مسئلے کو کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ صرف فاطمہ الزہرا کا حق مارا یہ بات کیوں کرتے؟ اس میں حصہ تھا حضرت فاطمہ کا بھی، اگر ہوتا تو بیویوں کا بھی ہوتا. لیکن صرف تمہاری زبان پہ یہ نعرہ کیوں کہ ابو بکر نے فاطمہ الزہرا کا حق مارا معاذ اللہ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ان تینوں خلفاء نے حق مار لیا. ان تینوں خلفاء کے بعد خلیفہ کون بنے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ. سیدہ فاطمہ الزہرا بیوی ہے نا، شوہر کو بیوی کے حق سے زیادہ کس کو پڑی ہوتی ہے؟ شوہر تو ہمیشہ چاہے گا کہ بیوی کا حق مل جائے. اب میں اپنی کتاب نہیں بتاؤں گا، شرح نہج البلاغہ خود شیعہ کی کتاب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانے خلافت آیا تو تینوں جس طرح سے اپنے اپنے زمانے میں باغ فدق کا مال خرچ کرتے تھے، اسی طرح سے حضرت علی بھی خرچ کرتے تھے. بھائی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولادیں موجود تھی نا، امام حسن امام حسین. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ابو بکر نے حق مارا، عمر نے حق مارا، عثمان نے حق مارا، فاطمہ الزہرا کو حق نہیں دیا، اب میں آ گیا ہوں، میں ان کے بچوں کو حق دوں گا، کہنا چاہیے تھا. لیکن ایک روایت بھی دکھاؤ. بلکہ تمہاری خود کی کتاب شرح نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے، خود شیعوں کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکومت ملی تو کسی نے باغ فدق لینے کا کہا کہ علی آپ باغ فدق کیوں نہیں لیتے؟ تو جانتے ہو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ سے حیا کرتا ہوں، شرم کرتا ہوں کہ وہ چیز میں لوٹاؤں جسے ابو بکر نے منع کیا ہے اور مرمر فاروق اعظم نے اس پہ عمل کیا ہے. یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے بھی نہیں لیا. تو کیا کہو گے پھر؟ علی نے بھی فاطمہ الزہرا کا حق مارا؟ اگر صدیق اکبر تمہارے عقیدے کے مطابق ظالم ہوتے ہیں تو پھر معاذ اللہ یہ الزام تو حضرت مولا کائنات پر بھی لگے گا. تو تم نے تو صرف، میں نے شروع میں اسی لیے کہا کہ یہ اتنے شریر ہیں، انہوں نے صرف صحابہ کی توہین نہیں کی، یہ اہل بیت کی بھی توہین کرتے ہیں. یہ ایک روایت تو بتاؤ کہ جب حضرت مولا علی خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ حق حسنین کو دیا ہو. ایک روایت بھی نہیں بتا سکتی. اور شیعوں کی اپنی کتاب سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مال وراثت نہیں بنتا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے. خود شیعوں کی کتاب کے اندر، شیعہ کی معتبر کتاب اصول کافی کے اندر امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام جعفر صادق سے شیعہ کی کتاب اصول کافی کے اندر ہے کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں کس چیز میں؟ امام جعفر صادق فرماتے انبیاء دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے. انبیاء دینار درہم یعنی مال کا وارث نہیں بناتے، انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں، اور علماء حضور کے علم کے وارث ہیں. یہ ان کی کتاب اصول کافی کے اندر ہے. پھر امام جعفر صادق فرماتے لہذا جس نے علم دین حاصل کیا اس نے حضور کے مال سے بہت کچھ حاصل کیا. مزید اصول کافی کے اندر یہاں تک کہ ہے امام جعفر صادق نے فرمایا علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام نے کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے تو صرف اپنی باتوں کا وارث بنایا. ان کی باتیں علم ہیں، اپنی باتوں کا وارث بنایا. تو جس نے ان کی باتوں کو حاصل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا. اب یہ امام جعفر صادق ہیں، تمہارے عقیدے کے مطابق تو یہ معصوم ہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق محفوظ ہیں. حضور پر نبوت ختم، حضور آخری معصوم ہے، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں. تو تمہارے عقیدے کے مطابق تو یہ معصوم ہوئے، لیکن یہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے ہیں، اور یہ تم نے خود بیان کیا ہے. تو پھر امام جعفر صادق بھی تو تمہارے عقیدے کے مطابق ظالم ہوں گے معاذ اللہ رب العالمین. اچھا، ان تمام روایتوں کو ابھی جو میں نے پیش کیا ہے، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے.
خود شیعہ کی معتبر کتاب حق الیقین، حق الیقین کے اندر یہ ایک بات موجود ہے، صفحہ 327 پر سیدہ فاطمہ نے جب ابو بکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے حدیث رسول سنائی کہ حضور فرماتے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اس کے بعد میں جانتے ہو کیا فرمایا؟ بہت معذرت طلب کی حدیث سنانے کے بعد صدیق اکبر نے کہ اے فاطمۃ الزہرا معاف کرنا، لیکن یہ حدیث مصطفیٰ ہے اور حضور اپنے مال میں کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اب یہ شیعہ بیان کر رہا ہے حق الیقین صفحہ 327 پر کہ صدیق اکبر نے حدیث رسول سنانے کے بعد میں فرماتے ہیں میرے جملہ اموال میں احوال میں اے فاطمۃ الزہرا آپ کو اختیار ہے، آپ بلا روک ٹوک لے سکتی ہیں۔ یہ مال مسلمانوں کا ہے، اس کے علاوہ جو میرا اپنا مال ہے، ابو بکر کا مال ہے، آپ اس میں بلا روک ٹوک لے سکتی ہیں، اور آپ حضور کی امت کی سردار ہیں۔ آپ کے فرزندوں کے لیے شجرہ مبارکہ میں آپ کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کے بیٹوں میں بڑے بڑے برکت والے آئیں گے، پھر ان سب کی امی جان آپ ہیں، ان سب کی جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کی فضیلت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ کا حکم میرے تمام مالوں میں نافذ ہے۔ آپ کا حکم میرے تمام مالوں میں نافذ ہے، لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے والد ماجد کے فرمان کی مخالفت میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہے شیعہ کی کتاب حق الیقین کے اندر۔ تو تم جو یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہو کہ جب صدیق اکبر نے مال نہیں دیا تھا تو سیدہ ناراض ہو گئی تھی اور اس کے بعد اسی حالت میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہاں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے پورے مال میں آپ کا حکم نافذ ہے، آپ بلا روک ٹوک لے سکتی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا، یہ خبیث شیعہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے مال نہیں دیا۔ کون سا مال؟ باغ فدق۔ مال جو ہوتے ہیں نا دو طرح سے، ایک منقولی مال، ایک غیر منقولی مال۔ منقولی مال کہتے ہیں جس کو ایک جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکے۔ یہ کتاب ہے، یہ ٹیبل ہے، اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نقل ہونے والا مال۔ غیر منقولی مال کہتے ہیں زمین کو اٹھا نہیں سکتے آپ، ہے نا، جائیداد، اس کو اٹھا نہیں سکتے آپ۔ ہمارے یہاں شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کا مال منقولی ہو یا غیر منقولی، اٹھایا جا سکے یا نہ اٹھایا جا سکے، جن رشتہ داروں کا حصہ بنے گا سارے مال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ شیعوں کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ مرنے والے کے مال میں اسی مال میں حصہ بنتا ہے جو مال غیر منقولی ہو، یعنی جس کو اٹھایا جا سکے۔ جیسے پیسہ ہو گیا، مرنے والا مرا پیسہ چھوڑا تو اس میں سے حصہ صرف پیسے کے اندر ملے گا، اس کی جائیداد کے اندر حصہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ غیر منقولی ہے۔ تو باغ فدق کیا تھا؟ باغ فدق کو اٹھایا جا سکتا تھا، وہ بھی تو غیر منقولی تھا۔ الفروع کافی شیعہ کی کتاب ہے، شیعوں کے محدثین نے اس مسئلے کو لکھا ہے کہ شیعوں کی شریعت میں عورت غیر منقولہ اور زمین میں وارث نہیں بن سکتی۔ تو یہ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا کہ عورت وارث نہیں بن سکتی ہے، تو تم نے پھر کیوں کہا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا حق بنتا تھا وہاں پہ؟ الزام لگانے کے لیے، صدیق اکبر کو بدنام کرنے کے لیے، ورنہ تمہاری شریعت میں تو یہ بات لکھی ہے کہ عورت زمین میں وارث نہیں بن سکتی ہے۔ اچھا، اتنا ہی نہیں، الفروع الکافی کے اندر اتنا سخت حکم لکھا ہے، حکم نہ ماننے والوں کو، یعنی اگر عورت کو پتا چل جائے شیعہ کی شریعت میں کہ زمین میں میرا حصہ نہیں بنتا ہے، اگر اب بھی عورت مطالبہ کرے تو شیعہ کی کتاب میں ہے کہ قتل کر دیا جائے عورت کو۔ الفروع الکافی جلد 7 صفحہ 83 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید سائغ سے مروی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ سے سوال کیا کیا عورتیں زمین میں وارث ہوتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ زمین میں وارث نہیں، لیکن جو عمارت ہو اس کی قیمت میں وارث بنیں گی، زمین میں وارث نہیں بنیں گی۔ تو پوچھنے والے نے کہا لوگ اس حکم سے راضی نہیں ہوں گے، تو جواب دینے والے نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اگر ہم عہدہ قضا پر مقرر ہوں گے اور وہ اس پر راضی نہ ہوں تو ان کو کوڑوں سے ماریں گے، اگر پھر بھی سیدھے نہ ہوئے تو تلوار سے ماریں گے۔ تو تمہارے عقیدے کے مطابق تو معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، اگر سیدہ فاطمۃ الزہرا مطالبہ کر رہی ہیں تو کیا حکم بنے گا پھر؟
تمہارے عقیدے کے مطابق. اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کی وارث نہیں بن سکتی تھی. تو یہ ان کی میں نے دلیلیں دی ہیں، لیکن میں اپنی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ کون سا مال تھا؟ صدقہ. لیکن خلفائے راشدین کے خلاف واویلا اور پروپیگنڈا پورا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہنا. پاکستان کے اندر ایک عورت سے سوال کیا گیا تھا کہ عورتوں کا حصہ نہیں ملتا ہے، تو جانتے اس نے کیا کہا؟ عورتوں کو حصہ مل بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ عورتوں کا حصہ تو اسی دن چھین لیا گیا تھا جس دن نبی کی بیٹی کا حصہ خلیفہ اول نے چھین لیا تھا، معاذ اللہ. تو کہا تھا جس دن حضور کے جانے کے بعد پہلے دن ہی جب انصاف نہ ہوا عورتوں کے حوالے سے، تو آج کیا انصاف ہوگا؟ جان لو، دیکھ لو کہ یہ شیعہ کتنے بدبخت ہوتے ہیں. یہاں پر ایک مکالمہ پیش کروں گا ایک سنی شیعہ کا. اب اس مسئلے پر جو ہے باغ فدق کے مسئلے پر فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب نے باقاعدہ پوری ایک کتاب لکھی ہے وہ فتویٰ ایک سوالے کی ہے، لیکن وہ کتابی شکل ہو گئی. اس کا نام ہے جو ہے اس کا پورا نام جو ہے فتوی باغ فدق. فتوی باغ فدق یعنی باغ فدق سے متعلق وہ فتویٰ تھا جس کو مفتی جلال الدین صاحب نے تقریباً 25 صفحات پر موجود ہے، پورے دلائل کے ساتھ لکھا. یہاں پر ایک مکالمہ اس حوالے سے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک شیعہ اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑا ہی مضبوط تھا، اس کے پاس معلومات تھی، اور اس کی بحث ایک سنی سے ہو گئی. جب سنی سے ہو گئی تو سنی نے اس سے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں صحابہ کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، صحابہ سے مجھے نفرت ہے. تو سنی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھو. اس کے بعد میں اس نے جب شیعہ نے اپنی گفتگو شروع کی تو سنی نے کہا کہ اچھا ایک سوال کا جواب دو کہ تم ابو بکر کو نبی کا خلیفہ جو ہے کیوں نہیں مانتے ہو؟ نبی کو ابو بکر کا خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ تو شیعہ جو تھا وہ کہتا ہے کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ رسول اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا تھا، ان کا حق مار لیا تھا. یہ جواب دیا اس نے. جب اس نے پوچھا نا کہ نبی کو خلیفہ ابو بکر کو نبی کا خلیفہ کیوں نہیں مانتے، تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے حق چھین لیا تھا. اور پھر کہتا ہے یہ میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے دعوے پر میرے مسلک کی کتابوں میں دلائل موجود ہیں جنہیں آپ جھٹلا نہیں سکتے. سننے کا بھی دلائل رہنے دیجیے، صرف تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ فاطمہ الزہرا کو حق نہیں دیا اس وجہ سے نہیں مانتے. اس کے بعد میں سنی نے اس سے پوچھا اچھا بتاؤ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، تمہارے عقیدے کے مطابق تو وہ پہلے خلیفہ ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق چوتھے خلیفہ. مجھے بتاؤ کیا مولا علی نے حق دیا پھر بعد میں؟ اگر ابو بکر نے حق نہیں دیا تو وہ ظالم تم خلیفہ نہیں مانتے. مولا علی نے حق دیا کیا؟ تو سنی نے کہا کہ جیسے ہی میں نے اس سے یہ کہا تو وہ اس کو ایک جھٹکا سا لگ گیا کہ اگر حق نہ دینے کی بنیاد پر میں ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا تو مولا علی نے بھی تو حق نہیں دیا ہے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق تو مولا علی خلیفہ بلا فضل ہے، تو انہوں نے بھی تو حق نہیں دیا ہے، تو میں ان کو خلیفہ کیوں مانوں؟ اس کو ایک جھٹکا سا لگا. تو فرماتے ہیں اس سنی عالم نے کہا کہ اس نے خیر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ معاملات تھے کہ پہلے نہیں دیا گیا تھا، امت میں فتنہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس بنیاد پر نہیں دیا. تو اس سنی عالم نے کہا اچھا یہ بتاؤ شوہر کے مال کے اندر صرف بیٹی کا حق ہوتا ہے یا بیویوں کا بھی حق ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا بیویوں کا بھی حق ہوتا ہے. پھر اس نے پوچھا اچھا اب بتاؤ جب بیویوں کا حق ہوتا ہے تو صدیق اکبر نے حضور کی بیویوں میں سے کسی کو حق دیا؟ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی کو حق دیا؟ اب جب وہ کہتا ہے کہ حق نہیں دیا، سوچنے لگ گیا. اس کے بعد میں فرماتے میں نے ایک سوال اس سے اور کر لیا کہ اچھا بتاؤ اگر بیویوں کو حق ملتا ہے تو تم لوگ صرف فاطمہ الزہرا کا حق مارا یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ پھر تو صدیق اکبر پہ یہ الزام بھی لگاؤ کہ انہوں نے بیویوں کا بھی حق مارا ہے، کیونکہ وراثت صرف
بیٹی کی یا اولاد کی تو نہیں ہوتی نا، بیوی کی بھی ہوتی ہے نا. صدیق اکبر نے اگر فاطمہ الزہرا کو حق نہیں دیا تو کس بیوی کو حق دیا ہے حضور کے؟ یہ بتاؤ. اور میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. ما ترکنا صدقہ، ہم صدقہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں. وہ سنی عالم کہتے ہیں میرے اس مکالمے سے وہ جو ہے سٹ پٹا گیا. اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ آج مجھے حقیقت کا پتہ چلا، میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ان پاک ہستیوں کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولوں گا. تو یہ سمجھے نا، ہمارے نوجوان بچے جو ہے بس یوٹیوب پہ جا کر کے سن لیتے ہیں، ہاں یار وہ تو روایت بتا رہا تھا، وہ تو وہاں کی باتیں بتا رہا تھا کہ صدیق اکبر نے فاطمہ کا حق نہیں دیا. یہ پوچھو نا کہ بیوی کو بھی دیا تھا کیا؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مال میں وراثت بن رہی تھی تو بیویوں کا بھی تو بنتا تھا. کس بیوی کو دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی پوچھا؟ میرے عزیزوں صرف سنا مت کرو، کبھی کبھار پوچھا بھی کرو. صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، تمہارے عقیدے اور نظریات کو خراب کر کے رکھ دیا جائے گا. اور اس کے مال میں وراثت ہوتی ہے جو مر جائے. حضور تو زندہ ہیں، حضور تو زندہ ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد جب شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینہ 10 دن تک اس کا سوگ ہے، اس کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. حضور کی بیویاں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں. کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ حضور زندہ ہیں اور اس کا مال بٹتا ہے جو مر جائے. حضور تو زندہ ہے، ان کا مال بٹے گا کیسے؟ یہ دلائل ہیں اہل سنت و جماعت کے پاس. یہ باغ فتح کے حوالے سے مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اس مسئلے کو لے کر کے شیعہ اپنی گندی زبان کھولتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی تھی اور معاذ اللہ اسی ناراضگی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. یہاں تک کہ علی کو منع کر دیا تھا کہ میرے جنازے کی بھی خبر صدیق اکبر کو نہ دینا. یہ شیعوں کی گندی زبان ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں خود رافضی کی کتاب سے، شیعہ کی کتاب سے، یہ نہج البلاغہ ہے. کیا فاطمہ الزہرا ناراض تھیں؟ یہ اس کی پوری روایت یہاں پر ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، باغ فتح کا مطالبہ کیا، وہی والا معاملہ. حضرت فاطمہ نے یہ کہا اے صدیق اکبر، مجھے رسول اللہ نے یہ ہبہ کر دیا تھا، تحفے میں دے دیا تھا، گفٹ دے دیا تھا. اچھا، شیعہ میں 2 روایت ہے. ایک یہ کہ وہ باغ فتح صدیق حضرت فاطمہ کو حضور نے گفٹ دے دیا تھا. جب گفٹ دے دیا تھا تو کس چیز کا مطالبہ کرنے گئی تھی جو تم بیان کرتے ہو؟ تحفہ بھی وراثت میں ہوتا ہے کیا؟ اگر وہ تحفہ تھا، گفٹ دے دیا تھا حضور نے، تو وہ تو پہلے ہی سے مال تھا فاطمہ الزہرا کا. مانگنے کیا گئی پھر؟ یعنی مطالبہ کیا کرنے گئی؟ اور شیعہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مطالبہ کرنے کے لیے گئی تھی. خیر، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے یہ باغ ہبہ کیا تھا. تو صدیق اکبر نے فرمایا آپ کی اس بات پہ گواہ کون ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب ہے، انہوں نے گواہی دی. ایمن نے بھی گواہی دی کہ یہ باغ حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا. اچھا، یہ شیعہ کی روایت پیش کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. 2 لوگوں نے گواہی دی کہ یہ حضور نے ہبہ کر دیا تھا، گفٹ دے دیا تھا. حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے اور فرمایا کہ حضور نے یہ گفٹ نہیں دیا تھا بلکہ اس باغ کی آمدنی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرمایا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے رسول اللہ کی شہزادی، آپ نے سچ فرمایا. اچھا، اب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا؟ مجھے ہبہ کیا تھا. صدیق اکبر فرماتے آپ نے سچ فرمایا. اور علی مرتضیٰ، ایمن اور عمر عبد الرحمن ابن عوف نے بھی سچ فرمایا. جبکہ ان 4 لوگوں میں سے علی مرتضیٰ اور ایمن نے سیدہ پاک کے حق میں گواہی دی تھی اور حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف نے خلاف میں گواہی دی تھی کہ اس کا مال سیدہ پاک کو ہبہ نہیں کیا تھا حضور نے، بلکہ سب کو تقسیم کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام. لیکن حضرت صدیق اکبر فاطمہ الزہرا کو بھی سچ فرما رہے ہیں اور ان 4 کو بھی سچ فرما رہے ہیں کہ آپ نے بھی سچ کہا. آپ کا مال آپ کے والد کا مال ہے. رسول اللہ باغ فتح میں سے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیتے تھے، بقیہ تقسیم کر دیتے تھے. اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے رکھتے تھے، آپ اس باغ کا کیا کریں گی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا جس طرح رسول اللہ کرتے تھے میں بھی اسی طرح خرچ کروں گی.
یعنی صدیق اکبر نے پوچھا کہ آخر آپ باغ لے کے کرو گے کیا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا جو رسول اللہ کرتے تھے میں بھی وہ کروں گی، رسول اللہ بانٹ دیتے تھے میں بھی بانٹ دوں گی۔ اب یہ شیعہ کی کتاب میں تو صدیق اکبر نے فرمایا اے فاطمہ اللہ کی قسم میرے اوپر ہے، میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا جیسے آپ کے والد خرچ کرتے تھے، میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا جیسے آپ کے والد خرچ کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا خدا کی قسم کیا آپ ایسے ہی خرچ کریں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کی قسم ضرور کروں گا۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں حضرت ابو بکر باغ فدق میں سے غلہ لیتے تھے اور اسے اہل بیت کو دیتے جتنا انہیں کافی ہوتا اور باقی تقسیم فرما دیتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور مولا علی بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو یہ تو تمہاری کتاب کے اندر ہے کہ سیدہ پاک تو وہاں خوش ہو کر کے آئیں کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، جو میں کرنا چاہتی ہوں آپ بھی وہی کریں گے۔ تو تمہارے ذاکر تو بولتے ہیں کہ سیدہ پاک ناراض ہو کر کے آ گئی اور معاذ اللہ اسی میں انتقال ہو گیا۔ اچھا اسی روایت پر اگر کوئی اعتراض کرے، کیونکہ یہاں پر ہبہ کی بات ہے نا، اس میں سیدہ پاک نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے حضور نے تحفہ دے دیا تھا، اگر کوئی اعتراض کرے تو یہاں پر کہ تو یہ شیعوں کی کتاب سے ہے، کوئی ہماری کتاب سے نہیں ہے کہ آپ اس کو درست مان لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہبہ والے مسئلے میں گواہی مکمل نہیں تھی، لیکن صدیق اکبر نے اس کے باوجود سیدہ پاک کو سچا فرمایا، اس کے باوجود سیدہ پاک کو جو ہے انہوں نے سچا فرمایا۔ اب یہ مسئلہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کی گواہی شیعوں کی کتاب سے ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی تائید کے اندر، ان کے سپورٹ کے اندر شرح نہج البلاغہ کے اندر ہے کہ کثیر النوال سے مروی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ کس سے؟ امام جعفر سے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کیا آپ کا خیال ہے کہ ابو بکر اور عمر نے آپ کا حق روک کر کے آپ پر ظلم کیا ہے؟ کیونکہ آپ فاطمہ کے اولادوں میں سے ہیں، تو کیا آپ کا خیال ایسا ہے کہ ابو بکر نے حق روک کر کے ظلم کیا؟ یا ان الفاظ میں اس نے کہا کہ انہوں نے آپ کا کچھ حق مار لیا؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، شیعہ کی کتاب ہے، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے اپنے اس بندے پر قرآن نازل کیا جو سارے جہانوں کو ڈرانے کے لیے آیا تھا، ہم پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ابو بکر نے ظلم نہیں کیا ہے۔ اور نواسا نانا جان کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہے، اس جان کی قسم جو رسول اللہ ڈرانے کے لیے آئے تھے، ابو بکر نے ہم پہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ تو جو پوچھنے والا تھا اس نے کہا قربان جاؤں کیا میں بھی ان سے محبت رکھوں دونوں سے؟ یعنی اگر اب انہوں نے ظلم نہیں کیا ہے تو کیا میں ان دونوں سے محبت رکھوں؟ حضرت جعفر صادق نے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، تو ان دونوں سے محبت رکھ، پھر اگر کوئی تکلیف تجھے پہنچے تو جعفر تیری تکلیف کو دور کرے گا۔ تو امام جعفر صادق نے فیصلہ کر دیا، شیعہ کی کتاب میں ہے کہ امام جعفر صادق اسی کی تکلیف دور کریں گے جو ابو بکر عمر سے محبت کرے گا۔ یہ ہے باغ فدق کا مسئلہ۔ اب دوسرے خلیفہ پر شیعہ جو اپنی گندی زبان کھولتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کا گھر جلا دیا تھا معاذ اللہ۔ اب یہ جو روایت ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جو ہے انہوں نے جلا دیا تھا، یہ بہت ہی ہونڈی روایت ہے۔ اب شیعوں کے پاس اپنے اس باطل عقیدے پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، بس گمراہ کرنے کے لیے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا اور اس طرح کی کہانیاں وہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنے ان سینوں کو جو بغض صحابہ سے بھرا ہوا ہے خوب پیٹتے پاٹتے ہیں۔ آپ محرم میں دیکھ لیں، کوئی کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے، صرف رلانے کے لیے اپنے سینے کو پیٹیں گے۔ انہی جھوٹی کہانیوں میں سے شیعہ کی یہ کہانی بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا شہید نہیں ہوئی تھی، شہید نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضور کے وصال کے بعد 6 مہینے تک آپ دنیا میں رہیں، حتیٰ کہ حضور کے بعد کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا حضور کے انتقال کے غم میں۔ 6 مہینے تک آپ رہیں، 3 رمضان 11 ہجری منگل کی رات میں آپ نے دنیا
سے الوداع کیا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلی گئی 6 مہینے کے بعد. شہید نہیں ہوئی. اور اس پر ہماری کتابوں کے اندر دلائل موجود ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا شہید نہیں ہوئی. جو یہ کہا گیا نا کہ ان کا گھر جلا دیا گیا تھا اور شہید ہو گئی تھی معاذ اللہ، یہ بالکل جھوٹ ہے. امام محمد بن سعد کی کتاب الطبقات الکبریٰ، امام بخاری کے تاریخ الصغیر، امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، البدایہ والنہایہ، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا شہید نہیں ہوئی ہیں. 3 رمضان کو ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن شیعوں نے اس انتقال کو شہادت ثابت کرنے کے لیے خوب ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. کبھی دروازہ گرایا، کبھی گھر میں آگ جلوایا، کبھی یہ کہ عمر فاروق نے پاؤں مارا معاذ اللہ تو حضرت محسن پیٹ میں تھے، وہ حمل گر گیا، سیدہ اسی غم میں انتقال کر گئی. یہ انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس انتقال کو شہادت بنا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک شہادت بنائیں گے نہیں تب تک آنسو کیسے بہے گا. اور شیعہ اس امت کی عورتیں ہیں، رونا تو ان کو اچھا آتا ہے. جب تک اس کو شہادت نہیں بنائیں گے وہ روئیں گے کیسے؟ خبیث پیٹیں گے پاٹیں گے کیسے؟ ابھی محرم میں دیکھ لیں، ہائے سکینہ، ہائے سغرا. کوئی کبوتر آ کر کے خون میں جو ہے اپنا پر ڈبا رہا ہے، جا کے مدینے میں خبر دے رہا ہے. کوئی فرشتہ اس کے معاذ اللہ جو ہے وہ لولا ہو گیا تھا، آ کر کے وہ خون حسین میں گوتا لگا رہا ہے تو فرشتہ اب اس میں خوب روتے ہیں. یہ مردود روئیں گے کیسے؟ جب یہ جھوٹی خبریں نہیں پھیلائیں گے تو روئیں گے کیسے؟ یہ صرف رونے کے لیے خبیث جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے. سب سے پہلے میں اس جو ہے دعوے کو کہ حضرت عمر فاروق نے گھر جلایا تھا کیا، اب یہ باتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہمارا نوجوان بچہ سنتا ہے ہاں عمر فاروق نے فاطمہ کا گھر جلایا. جو فاطمہ کا گھر جلائے تو حضور نے فرمایا جو فاطمہ کو ستائے وہ مجھے ستائے، تو عمر نے تو حضور کو ستایا ہے. اب ہم ان کو کیسے مانیں گے؟ عمر نے شیعوں کو ضرور ستایا ہے، فاطمہ تو زہرا کو نہیں ستایا ہے. اب اس پر سب سے پہلے دیکھیں، میں آپ کو یہی واقعہ بتاتا ہوں. عقلی دلیلیں آپ پہلے لیں، عقلی دلیلیں. کبھی شیعہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کا گھر باغ فدق والا فیصلہ نہ ماننے پر جلایا گیا تھا. باغ فدق کا فیصلہ نہیں مانا حضرت فاطمہ نے تو گھر جلا دیا. اور کبھی کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے جب ابوبکر صدیق کی بیعت نہ کی تو زبردستی کرتے ہوئے سیدہ کا گھر جلایا. اور دوسری عقلی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تلوار نے بڑے بڑے کافروں کو، ذرا آپ اپنے عقل سے سوچو نا، جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جل رہا تھا تو مولا علی کہاں تھے؟ جن کی تلوار سے بڑے بڑے کافروں نے مار کھائی ہو، اکیلے مولا علی نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر کے پھینک دیا ہو، 40 صحابہ بعد میں نہ اٹھا سکیں، کیا وہ اکیلے عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ کہاں تھے اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ؟ ایک شخص آ رہا ہے، ان کی بیوی کے گھر کو جلا رہا ہے اور وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو مولا علی کی غیرت پر بھی انگلی اٹھے گی. تو یہ اتنے بدترین ہیں، ان کی محبت کی آڑ میں انہی کی بدنامی کرتے ہیں. یہ عقل سے ذرا سوچئے. تیسری عقلی دلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی بیعت لینے کے لیے ہی فاطمہ کا گھر جلایا گیا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بیعت نہیں کر رہے تھے ابوبکر کی تو گھر جلا دیا. اور شیعہ کی کتاب میں خود موجود ہے کہ حضرت علی نے 3 مہینے کے بعد بیعت کر لی تھی، تو جس کی وجہ سے گھر جلا، گھر جلوا ڈالا، جا کے پھر بیعت کر لیا. بیعت نہیں کر رہے تھے تو تم کہتے ہو گھر جلا دیا، اور تم خود کہتے ہو کہ 3 مہینے کے بعد علی نے بیعت کی ہے. تو جب گھر جلا دیا تو اب مولا کائنات کے پاس تو اور اچھا موقع تھا، اب تو میں اور نہیں کروں گا، تم نے میرا گھر جلایا ہے. لیکن وہ تمہارے عقیدے کے مطابق 3 مہینے کے بعد، ہمارے عقیدے کے مطابق تو فوراً بیعت کی ہے. تمہارے عقیدے کے مطابق 3 مہینے، تو 3 مہینے میں کیا مولا علی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ فاطمہ الزہرا کا گھر جلا دیا، جانے دو میں بیعت کر لیتا ہوں اب؟ معاذ اللہ رب العالمین. یہ ان کے جو ہے معاملات ہیں. تو یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت پر بھی انگلی اٹھے گی، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی پر بھی جو ہے سوال کھڑا ہوتا ہے. اچھا، یہاں چوتھی ایک دلیل عقلی یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ اور شیعہ کے عقیدے کے مطابق حضور کے جانے کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے سوائے 3 یا 4 کے. چلو مانتے ہیں، تو وہ 3-4 تو باقی تھے. کیا ان 3-4 مومنوں کو حضور کی بیٹی سے محبت نہیں تھی؟
الکافی کے اندر لکھا ہے، رجال کشی میں ہے، تفسیر قمی میں، الاختصاص میں، حیات القلوب میں ہے، عین الحکایات میں، حق الیقین میں، تفسیر عیاشی میں صرف 3-4 مومن تھے. اور الکافی کے اندر یہ باقاعدہ روایت موجود ہے کہ امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول، یہ امام محمد باقر ہمارے امام ہے، یہ میں شیعہ کی روایت پیش کر رہا ہوں، آپ صحیح نہیں سمجھنا اس کو. امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جب جناب رسول نے دنیا سے رحلت فرمائی 4 لوگ مسلمان تھے بس. کون؟ علی ابن ابی طالب، مقداد، سلمان، ابو ذر، اس کے سوا سب مرتد ہو گئے. تو روایت کرنے والے نے پوچھا عمار ابن یاسر کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ وہ عمار جو مولا علی کے ساتھ میں تھے، جنگ میں مولا علی کے لشکر میں تھے، اور انہی عمار کی وجہ سے یہ مولائی خبیث حضرت امیر معاویہ کو باغی کہتے ہیں. تو کہنے والے نے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر عمار کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو جانتے ہو وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروعاتی مسلمانوں میں سے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ان کے لیے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی حضرت عمار کو دیکھ کر کہ اے میرے مولا، جس طرح ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی اسی طرح میرے عمار پر بھی ٹھنڈی ہو جائے. جب حضرت عمار کے بارے میں پوچھا گیا، 4 نام لیا کہ علی مسلمان بچے، مقداد مسلمان بچے، سلمان، ابو ذر، اس کے سوا سب مرتد ہو گئے معاذ اللہ. تو راوی پوچھتا ہے عمار کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو امام محمد باقر کی طرف مردود غلط نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت نے فرمایا اگر ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو ان کے دل میں، اگر ان کو پوچھتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہیں ہوا تھا، یعنی عمار کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ شک موجود تھا معاذ اللہ. چلو تمہارے گندے عقیدے کے مطابق 4 لوگ تو مسلمان تھے، تو جب فاطمۃ الزہرا کا گھر جل رہا تھا تو کہاں تھے 4 لوگ؟ ان میں غیرت ایمانی. اچھا عمار ابن یاسر کے دل میں شک تھا تو مومن نہیں مانا. تو جب رسول اللہ کی بیٹی کا گھر جل رہا ہو اور کوئی مومن بچانے نہ آئے تو وہ مومن کہلائے گا؟ ہمارے عقیدے میں تو نہیں کہلائے گا. ہم اتنے کمینے ہیں، اگر کوئی حضور کی آل کو ستائے تو جان قربان کر دیں. تو وہ جو مومن بچے تھے حضور کے زمانے کے بعد میں، کیا وہ فاطمۃ الزہرا کے گھر کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے؟ کچھ نہیں بولے؟ یہ تمہارے عقیدے کے مطابق ہے، یہ کم سے کم بولنا چاہیے تھا. تو یہ نقلی دلائل ہیں جن سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. اچھا جب ان کو کچھ نہیں ملا کہتے ہیں کہ ہاں مولا کائنات تو موجود تھے لیکن حضور نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ علی میرے مرنے کے بعد تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے. عورتوں کا حال یہی ہوتا ہے، میرے مرنے کے بعد تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے. اچھا اب ذرا دیکھیں کہ حضور کے جانے کے بعد مولا علی نے تلوار اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وعدہ کے لیا گیا تھا کہ جو ہے تلوار نہیں اٹھائیں گے. ایک جھوٹ بولا انہوں نے. اب ظاہر سی بات ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اب انہوں نے کہا کہ فاطمۃ الزہرا گھر جلا، اس کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ تو بولنا تھا نا ان کو کہ علی سے وعدہ لیا گیا تھا کہ میرے بعد تلوار نہیں اٹھاؤ گے. اب ذرا یہ جو روایت ہے معاذ اللہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ مولا علی سے حضور نے وعدہ لیا تھا کہ تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے چاہے بیت اللہ کی عزت کو پامال کیا جائے، چاہے علی تمہاری عزت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، چاہے قرآن کی عزت کو برباد کیا جائے، لیکن تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے. یہ باتیں اور علی کی غیرت ایمانی کوئی ہے مقابلہ؟ تو کہتے اسی لیے تلوار نہیں اٹھائی مولا علی نے. اچھا کیا سچ میں مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ جنگ جمل، جنگ صفین جو تم امیر معاویہ کو لے کر کے بیان کرتے ہو، اس میں کون تھا؟ تلوار نہیں تھی ہاتھ میں؟ تلوار تو تھی نا. تو پھر تم کہتے ہو کہ جو ہے تلوار اٹھانے سے منع کیا تھا، پھر کہتے نہیں وہ 3 کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا تھا، اور جلانے والے عمر تھے تو کہتے وہ 3 کے خلاف منع کیا تھا. اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں، رجال کشی جلد 1 صفحہ 288 شیعہ کی کتاب ہے. مولا علی خود فرماتے ہیں لما رأیت امرا منکرا اوقدت النار ودعوت قمبرا، اگر میں کوئی خلاف شرع کام دیکھتا ہوں آگ جلاتا ہوں اور قمبر کو بلاتا ہوں. یہ سارے خلاف شرع کام ہو رہے تھے، مولا علی خاموش تھے. بہار الانوار ملا باقر مجلسی صفحہ 270 271 پر حضرت عباس کا پرنالہ تھا نا لگا ہوا مسجد نبوی شریف کے باہر، حضرت عباس کا پرنالہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نکال دیا اپنے زمانے کے اندر، کیونکہ نمازیوں پر پانی گرتا تھا، تکلیف ہوتی تھی. کسی نے کہا عمر یہ پرنالہ حضور نے لگایا تھا، یہ پرنالہ حضور نے لگایا تھا.
حضرت عباس کا پرنالہ تھا. فاروق اعظم کو پتا چلا, حضرت عباس سے کہا, عباس تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو اور دوبارہ اس پرنالے کو لگاؤ. واقعہ یہ ہے. لیکن اب یہ بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی 270-271 میں کیا ہے, حضرت عمر نے جب پرنالہ نکالا تو حضرت علی کو پتا چلا. وہ آئے اور آنے کے بعد میں کہا, جس نے اس کو نکالا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا. یہ تلوار اٹھانا نہیں ہوا عمر کے خلاف, اور تم نے کہا کہ نہیں وہ 3 کے خلاف منع کیا تھا. تو یہ تمہاری کتاب میں ہے کہ جب عمر نے پرنالہ نکالا, اور عمر نے پرنالہ اپنے زمانے میں نکالا تھا, تو حضرت عمر تو فرماتے میں اس کی گردن مار دوں گا. تلوار اٹھائے بغیر گردن مار دیں گے. حیات القلوب جلد 2 صفحہ 563-564 میں ہے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا, جنگ احد کے بعد سے لے کر کے, حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کہا, یہ شیعہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر نے کہا جنگ احد سے لے کر کے آج تک میرے دل میں علی کا خوف بیٹھا ہوا ہے. تو جس کے دل میں علی کا خوف بیٹھا تھا وہ اسی علی کے سامنے علی کی بیوی کے گھر کو جلا رہا تھا اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. الاحتجاج طبرسی کی جلد 1 صفحہ 242, اس پر حضرت خالد ابن ولید کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے خالد ابن ولید کو پکڑ لیا اور قتل کرنا چاہتے تھے, پھر اس کے بعد میں لوگ آ گئے تو چھوڑ دیا. یہ تلوار نہیں اٹھائے. حق الیقین کے اندر لکھا ہے صفحہ 266 صفحہ 267 پر کہ حضرت امیر یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ابو بکر و عمر کو پکڑا اور پکڑ کر کے زمین پر پٹک دیا, اور اس میں معاذ اللہ لعنت وغیرہ بھی لکھی ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ اگر حضور نے ان تینوں کے حوالے سے وعدہ لیا تھا کہ ان تینوں کے خلاف نہیں اٹھنا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو تمہاری کتابوں تمہارے عقیدوں کے مطابق سب کر رہے ہیں. اب تمہاری کتابوں میں تلوار بھی اٹھائی جا رہی ہے اور اس کے بعد میں پٹکا بھی جا رہا ہے, لعنت بھی بھیجی جا رہی ہے ان 3 کے خلاف. اور جب بات آتی ہے کہ مولا علی کہاں تھے جب فاطمہ الزہرا کا گھر جل رہا تھا, تب تم مردود کہتے ہو کہ ان تینوں کے حوالے سے حضور نے وعدہ لیا تھا کہ کچھ نہیں بولنا. تو یہاں جب یہاں بول رہے ہیں تو مطلب سیدھا سیدھا کیا ہو رہا ہے کہ یہ پورا واقعہ جھوٹا ہے. واقعہ جھوٹا ہے تبھی تو اس طرح کی بات ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی واقعہ کہیں لکھا ہی نہ ہو تو یہ بیان کرے گا تو اپنے حساب سے, وہ کرے گا تو اپنے حساب سے, وہ کرے گا تو اپنے حساب سے. کہیں لکھا ہو تب نہ پڑھ کر کے بیان کیا جائے. سو اپنے سے سب تیار ہو رہا تھا. یہاں پر حق الیقین صفحہ 288 میں لکھا ہے جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو مولا علی نے فرمایا اگر 40 آدمی میرے پاس میں ہوتے تو میں ابوبکر کو قتل کر دیتا. تو یہ حضرت علی کس کے خلاف تلوار اٹھا رہے پھر؟ ابوبکر کے خلاف. اور تم کہتے ہو کہ ان کے بارے میں وعدہ لیا تھا کہ ان تینوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا. کہاں گئی تمہاری وصیت جو تم انہیں وصیت گھڑی ہے کہ مولا علی کو حضور نے وصیت کی تھی کہ ان تینوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا؟ تو تمہاری کتابوں سے ثابت ہے کہ مولا علی نے تلوار اٹھانے کی بات کی ہے. تو کہاں گئی تمہاری وصیت؟ اب یہاں پر یہ تو نقلی دلائل, کچھ عقلی دلائل تو جو باتیں عقل میں نہیں آتی ہیں. اس مسئلے پر اگر دیکھا جائے کہ نقلی دلائل کے یعنی عقل میں باتیں نہیں آتی, ایک ہوتا ہے نقلی دلائل جو کتابوں میں مذکور ہیں, ایک ہے عقلی دلائل. اگر اس کو دیکھا جائے تو پہلی دلیل الاختصاص صفحہ 185 پر ہے. اب یہ فاطمہ الزہرا کا گھر جلانے کا, اب ذرا اس واقعے کو ذہن میں رکھنا اور سننا, ایک سے ایک واقعہ سننا شیعہ کی کتاب سے. ہے واقعہ, ہے مسئلہ ایک ہی, الگ الگ طریقے سے نظر آ رہا ہے. الاختصاص صفحہ 185 میں ہے فدق لینے آئیں فاطمہ الزہرا, ابو بکر نے لکھ کر کے دے دیا, ٹھیک ہے فدق تمہارا ہے. راستے میں جا رہی تھی, عمر سے ملاقات ہو گئی. عمر نے کہا کیا ہے؟ خط دیا تھا. کہا کیا ہے؟ کہا ابو بکر کے پاس فدق لینے گئی تھی تو ابو بکر نے فدق لکھ کر کے دے دیا ہے. عمر نے کہا دکھاؤ, تو حضرت فاطمہ نے انکار کر دیا, میں نہیں دکھاؤں گی. تو اب یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عمر نے اپنا پاؤں مارا اور حضرت فاطمہ حمل سے تھی, محسن کا حمل گر گیا. یہ ایک ہے. دوسری دلیل یہاں پر, اب یہ ابھی میں نے بتایا کہ اس میں پیٹ میں ہی حضرت محسن, حضرت امام حسن, امام حسین, حضرت امام محسن پیٹ میں شہید ہو گئے تھے. لیکن آغا سید عطا اللہ مہاجرانی شیعہ لکھتا ہے کہ حضرت محسن بہت چھوٹے تھے, 2 سال کے شہزادے تھے, ابھی تک کہ وہ پیٹ میں تھے. شیعہ کے قول کے مطابق اب 2 سال کے شہزادے تھے. اپنی والدہ گرامی کے پیچھے پیچھے دوڑے اور در و دیوار کے درمیان اپنی والدہ مظلومہ کے ساتھ گر گئے. جب مخالفین نے حملہ کیا تو اسی میں محسن شہید ہو گئے. یہ دوسرا. تیسری نقلی دلیل, ایک شیعہ لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا حضرت زہرا کے وفات پانے کی وجہ کیا تھی, زہرا وفات کیوں پا گئی؟
تو آپ نے فرمایا عمر نے اپنے غلام قنفذ کو حکم دیا کہ اے میرے غلام حضرت زہرا پر تلوار کا اشارہ کر. جب قنفذ کی تلوار کی ضرب حضرت زہرا کے نازک جسم پر لگی تو محسن کا حمل گر گیا, جس کی وجہ سے زہرا بیمار ہو گئی اور دنیا سے چل بسی. معاملہ ایک ہی ہے, بیان الگ الگ ہو رہا ہے. چوتھی نقلی دلیل, شیعوں کے ذاکر نظام نے کہا عمر نے اپنے غلام قنفذ کو حکم دیا حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر تازیانے مارو. ابھی اوپر تھا کہ کیا تھا, زہرا پر تلوار کا اشارہ کرو, اب یہاں پر ہے کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر تازیانے مارو. قنفذ نے حضرت زہرا کے ہاتھوں اور پہلوں پر اتنے تازیانے مارے کہ ان کے نشان حضرت زہرا کے بند اقدس پر نشان پڑ گئے. انہیں تازیانوں کی وجہ سے بی بی کا بیٹا حمل گر گیا اور رسول خدا نے حضرت فاطمہ کے اس بچے کا نام محسن رکھا تھا. یہ شیعہ کی کتابوں میں. پانچویں نقلی دلیل جو ویب سائٹ کے اندر بھی موجود ہے, ایک شیعہ کی ویب سائٹ ہے, اس پر لکھا ہوا ہے افسوس ہے کہ فاطمہ جن کی تعظیم کو رسول کھڑے ہوتے تھے, رسول کے جانے کے بعد اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر گیا, ان پر طرح طرح کے ظلم ہونے لگے. علی علیہ السلام سے خلافت چھین لی گئی, پھر آپ سے بیعت کا بھی سوال کیا جانے لگا. صرف سوال پر ہی اکتفا نہیں بلکہ جبر و تشدد سے کام لیا جانے لگا, حتیٰ کہ سیدہ کے گھر پر لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور آگ لگائی جانے لگی. اس وقت سیدہ کو جو جسمانی صدمہ پہنچا برداشت نہ کر سکی اور یہی آپ کے انتقال کا سبب بنا. یہاں پر تو لکڑیاں جمع کرنے کی بات آ گئی ہے. اب ایک روایت تو ایسی ہے کہ جو شیعہ کے منہ پہ خود تماچا ہے, یعنی یہ تو الگ الگ روایتیں ہیں جو جس میں بیان کیا جا رہا ہے. اب ایک روایت یہ ہے جس کو شیعہ ملا باقر مجلسی جو ہے حق الیقین کے اندر لکھتا ہے, عمر مکان میں داخل ہوئے, امیر المومنین سے کہا اٹھو اور چلو بیعت کرو. حضرت نے انکار کیا تو حضرت کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچا. عمر فاروق نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچا اور خالد کے ہاتھوں میں دے دیا, اور تمام منافقین نے ہجوم کیا اور ان لوگوں کو نہایت سختی سے کھینچا. لوگ مدینے کے راستوں پر جمع تھے اور دیکھ رہے تھے, اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا بنی ہاشم وغیرہ کی بہت سی عورتوں کے ساتھ باہر نکلی اور نالا و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں. جب جناب فاطمہ نے ابو بکر کو ندا دی اور کہا خوب خانہ اہل بیت کو غارت کر رہے ہو, خدا کی قسم میں تم سے ایک حرف بات نہ کروں گی. ایک کس نے کہا, فاطمہ الزہرا نے کہا. شیعہ کی کتاب کے مطابق حضرت ابوبکر سے کہا خدا کی قسم میں ایک حرف بھی بات نہ کروں گی یہاں تک کہ میں خدا سے ملاقات کروں. جب علی اور زبیر نے بیعت کر لی اور یہ فتنہ ختم ہوا, ابو بکر آئے اور جو فاطمہ نے قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گی, ابو بکر آئے اور عمر کی سفارش کی کہ عمر کو معاف کر دو, تو فاطمہ ان سے راضی ہو گئی. یہ شیعہ کی کتاب. اب ہے واقعہ ایک ہی نا, اور اب ملا باقر مجلسی تو صاف صاف لکھ رہا ہے کہ نہ ان کا گھر جلا نہ کچھ ہوا, بلکہ مولا علی کو صرف پکڑ کے کھینچا گیا اور حضرت فاطمہ باہر روتی ہوئی نکلی. ابو بکر سے کہا کہ میں عمر سے کبھی بات نہیں کروں گی, میں اسی حالت میں چلی جاؤں. نہ گھر جلا نہ کچھ ہوا, اور یہاں تک کہ ملا باقر مجلسی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بعد میں راضی بھی ہو گئی تھی. تو یہ ہے شیعہ کی کہانی. جبکہ حقیقت کیا ہے بیعت کے حوالے سے کہ حضرت حبیب فرماتے ہیں حضرت علی اپنے گھر میں بیٹھے تھے, کسی نے انہیں بتایا, تاریخ تبری کے اندر حدیث ہے, کسی نے انہیں بتایا کہ مسجد میں حضرت ابوبکر بیعت لے رہے ہیں. اس وقت حضرت علی نے محض ایک طویل کرتا پہن رکھا تھا, لمبا کرتا, اور تہبند نہ باندھ رکھا تھا, نہیں لمبا کرتا تھا تو اپنا جو ہے نا وہ سطر کا کام کر رہا تھا. تو حضرت علی محض ایک طویل کرتا پہن رکھے تھے, تہبند نہ باندھ رکھا تھا. دیر ہو جانے کے خوف سے اٹھے اور بغیر تہبند باندھے بھاگ کر کے مسجد میں پہنچے اور بیعت کر کے صدیق اکبر کے پاس بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے گھر سے بقیہ لباس منگوا کر کے پہنا. یہ ہماری کتاب کے اندر. اب یہ جو روایت ابھی میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں آگ لگائی. ٹھیک ہے, گھر میں آگ لگائی, جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے بے پناہ محبت فرماتے تھے, بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. اور اس حوالے سے جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت فرماتے. بخاری کی 3677 نمبر حدیث پاک ہے, جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میرے پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا, آ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بہت
ایسے آدمی آج دنیا سے رخصت ہو گئے. میں حضور سے سنتا تھا کنت ابو بکر و عمر فعلت ابو بکر و عمر وانطلقت ابو بکر و عمر, کہ میں تھا, ابو بکر عمر تھا, میں نے کیا, ابو بکر نے کیا, عمر نے کیا, میں چلا, ابو بکر چلا, عمر چلا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے عمر فاروق کے انتقال کے وقت میں یہ جملہ کوئی کہنے والا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہا تھا. بخاری 3677 نمبر حدیث پاک ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا فیضا ہوا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ, مولا علی تھے وہ. تو شیعہ کی کتابیں تو کہتی گھر جلا رہا, عمر فاروق نے گھر جلایا, اور یہاں حضرت مولا کائنات انہی کے جنازے میں جا کر کے کہتے ہیں کہ یہ ان کا مقام ہے, ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. بخاری کی ہی حدیث پاک کے اندر 3671 نمبر حدیث پاک میں محمد ابن حنفیہ نے کہا تھا کہ اے میرے ابا جان لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا ابو بکر, پھر کہا کون, پھر کہا عمر. تو جس نے گھر جلایا وہ بہتر بھی ہو گیا. ارے بدلہ نہیں لیا, کم سے کم بہتر تو نہ کہتے, بہتر بھی کہہ رہے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک جو ہے, ترمذی شریف کی 3665 نمبر حدیث پاک ہے, حضرت علی سے ہی مروی حضور نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ محبت ہے مولا کائنات کی حضرت علی سے. اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, حدیث نمبر 1058 ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں رسول پاک انتقال کر گئے, ابو بکر خلیفہ بنے, ابو بکر نے وہی کام کیا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا. وہ انتقال کر گئے, عمر خلیفہ بنے اور عمر نے وہی کام کیا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا. یہ کوفہ کے ممبر پہ خطبہ دیا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 31997 ہے. ایک چادر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے کندھے پہ رکھا کرتے تھے, ایک چادر تھی. کسی نے پوچھا یہ چادر آپ ساتھ میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت علی کے جملے تھے یہ چادر خلیلی و صدیقی و خاصی و صفی, یہ چادر میرے خلیل, میرے دوست, میرے صدیق عمر نے دی ہے مجھے. تو وہ چادر جو مولا علی کو دی حضرت عمر نے اس کو ساتھ میں رکھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں 32020 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ بنایا تھا نا عمر فاروق کو. حضرت ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کو خلیفہ بنایا, صحابہ کو جمع کیا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کیا صحابہ اس بات پہ راضی ہیں کہ میں جس کو خلیفہ بنا دوں گا اس کو خلیفہ مان لیں گے؟ سارے صحابہ نے کہا ہم راضی ہیں. مولا علی نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں اگر آپ نے عمر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنایا تو. اور اتفاق کی بات ہے کہ صدیق اکبر نے عمر فاروق کو ہی خلیفہ بنایا تھا, لیکن نام پہلے نے بتایا. لیکن مولا علی فرماتے میں راضی نہیں ہوں اگر آپ نے عمر کو خلیفہ نہ بنایا, یعنی میں راضی ہوں جب کہ خلیفہ عمر بنے. تو جس نے گھر جلایا اس کا خلیفہ بننا حضرت علی کو اتنا پسند آ رہا تھا. یہ ان کی مکاری ہے, یہ ان کی چال بازی ہے. اب حضرت عمر فاروق اعظم نے گھر جلایا ان کے مطابق, ہمارے عقیدے کے مطابق جھوٹی روایت ہے. یہ شیعہ کی 4 کتابیں کتب اربعہ کے, جیسے ہمارے یہاں 6 سیاہ ستہ ہے نا, ان کا 4 کتابیں کتب اربعہ کہلاتی ہیں. تہذیب الاحکام ہے, الکافی, الاستبصار ہے, من لا یحضر الفقیہ ہے. تہذیب الاحکام کے اندر 10738 نمبر حدیث ہے. ان 4 کتابوں کے اندر, اس کے علاوہ درجنوں شیعہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے ساتھ میں ہوا تھا. سب شیعہ کی کتابوں میں مولا علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عمر فاروق کے ساتھ میں ہوا. تو گھر جلانے والے کے ساتھ رشتہ, اور یہ خود شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں ساری کی ساری موجود ہیں. بدلہ لینے کے بجائے بیٹی کا نکاح کر دیا, جبکہ بنتا تھا بدلہ لینا, لیکن بیٹی کا نکاح کر دیا. اب امام محسن کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے دوڑے تو شہید ہو گئے. وہ ایک چمچہ نقوی کر کے ہے وہ یوٹیوب کے اوپر, اس کا جا کر کے آپ سنیے, ایسے بیان کرتا ہے, ایسے روتا ہے مردود. وہ عمر نے دروازہ گرایا تو وہ محسن پتہ نہیں کتنے سال کے کتنے مہینے کے دروازے کے نیچے دب گئے اور کسی کا پاؤں پڑ گیا, ہڈی ٹوٹ گئی. یہ ساری باتیں ہیں. اب وہ امام محسن جن کے حوالے سے یہ بدتمیزی پھیلاتے ہیں, ان کے حوالے سے مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر, امام احمد ابن حنبل کی جو کتاب مسند ہے, جنہوں نے یزید کو کافر کہا ہے. امام بخاری کی الادب المفرد, امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر صفحہ 771 پر ہے حضرت محسن ان کے عقیدے کے مطابق کب شہید ہو رہے ہیں, یعنی کوئی کہتا ہے پیٹ میں ہی حمل گر گیا, کب؟ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں. حضرت امام محسن حضور کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے.
جب حضور کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے تو تمہارے گندے عقیدے کے مطابق کس عمل کی تم بات کرتے ہو؟ معاذ اللہ، تم نے سیدہ پہ الزام لگایا. خود وہ حدیث پاک ہے، جب حضرت امام حسن کی پہلی پیدائش ہوئی نا، حدیث پاک 771 نمبر، جب امام حسن کی پیدائش ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئے مولا علی، کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حضرت مولا کائنات نے حرب نام رکھا ہے. تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بل ہوا حسن، وہ حسن ہے. جب امام حسین کی پیدائش ہوئی حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا کیا نام رکھا؟ کہا حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں، بل ہوا حسین، وہ حسین ہے. جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی پھر آئے، کہا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا حرب. کہا فرمایا نہیں، حرب نے، بل ہوا محسن، وہ محسن ہے. تو امام محسن تو حضور کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، تو کون سا عمل جو تم سیدہ پاک کی طرف نسبت کرتے ہو مردود ہو، کون سا عمل تھا وہ؟ پھر میرے آقا نے فرمایا میں نے ان کا نام حسن حسین کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہارون کی اولادوں میں تھے شبر، شبیر اور مشبر. تو شبر کے وزن پہ حسن، شبیر کے وزن پہ حسین اور مشبر کے وزن پر محسن. تو یہ کیا ہے؟ اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ساری باتیں. اتنے گندے قسم کے ہیں، خبیث قسم کے یہ لوگ، انہوں نے یہ الزام لگایا. امام محسن پہ الزام تھا ان کا. قرآن پاک کے حوالے سے حضرت عثمان غنی پہ حملہ کرتے ہیں. میں یہاں پر وہ دلائل نہیں دوں گا، لیکن قرآن پاک کے حوالے سے شیعہ باقاعدہ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ 17,000 آیتیں جبریل لے کر کے آئے تھے اور ان تینوں نے نکال دیا، اب بچی ہیں 6,616 آیتیں. کتنی ہزار آیتیں؟ 17,000 آیتیں شیعہ کہتے ہیں، اور اب بچی کتنی ہیں؟ 6,616 آیتیں. یہ کہتے ہیں کتنی جو ہے آیتوں کو جو مولا علی کی شان میں تھی، اہل بیت کی شان میں تھی، ابو بکر عمر اور عثمان غنی نے نکال دیا تھا اس کو. کہتے ہیں معاذ اللہ یہ جو قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر سے حضور نے فرمایا تھا غم نہ کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہتے ہیں اس آیت سے پہلے ایک لفظ تھا ویلک، ابو بکر تو خراب ہو جائے، تجھے خرابی آئے، معاذ اللہ. اس کو ابو بکر نے نکلوا دیا کیونکہ اس کی برائی میں تھا. پھر کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے وقفوہم انہم مسئولون، قیامت میں جہنمیوں کو روکا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا. کہتے ہیں یہاں پر بے علی ابن ابی طالب تھا، لیکن اس آیت کو نکال دیا کہ قیامت میں جہنمیوں کو روک کر کے علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، ان دونوں آیتوں کے بیچ میں تھا بولایت علی ابن ابی طالب، لیکن ان تینوں خلفاء نے نکال دیا معاذ اللہ. امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر رد الرفضہ میں باقاعدہ پورا ان کا فتویٰ، اب میں وہ فتویٰ پیش نہیں کرتا، ان کی مکاری لکھی ہے کہ جو قرآن پاک کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ ایک لفظ گھٹایا یا بڑھایا گیا وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اب یہ ان کے عقائد، ان کے گندے اور ان کے فاسد اور باطل عقائد و نظریات ہیں جو تینوں خلفاء، اس کے علاوہ بے شمار باتیں کرتے ہیں. ان کے کچھ عقائد و نظریات شیعوں کے، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ شیعہ کی کتاب ملا باقر مجلسی حق الیقین میں لکھا ہے امام مہدی آئیں گے نا، امام مہدی آئیں گے تو ابو بکر و عمر کو قبر سے باہر نکالیں گے، وہ اپنی اس صورت پر قبر سے باہر نکل کر کے آئیں گے. پھر امام مہدی فرمائیں گے کہ ان کا کفن اتارو، ان کا کفن حلق سے اتارا جائے گا، ان کو اللہ کی قدرت سے زندہ کریں گے اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا حکم دیں گے. پھر ابتدائے عالم سے لے کر کے اخیر تک جتنے ظلم اور کفر دنیا میں ہوئے ان سب کا گناہ امام مہدی ابو بکر و عمر پہ لا دیں گے، اور وہ دونوں اعتراف کریں گے کہ اگر ہم نے پہلے دن ہی علی کا حق نہ مارا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. پھر امام مہدی ان کو درخت پر چڑھانے کا حکم دیں گے، آگ کو حکم دیں گے، زمین سے آگ باہر نکلے گی، اور زمین جب آگ نکلے گی، زمین سے آگ نکلے گی درخت کے ساتھ جلائے گی. پھر امام مہدی ہوا کو حکم دیں گے کہ ابو بکر و عمر کے جسم کی راکھ کو اڑا کر کے دریا میں گرا دے. یہ ملا باقر مجلسی کے حق الیقین ہے. شیعوں کی کتاب تفسیر عیاشی، یہ عیاشی کرتے ہیں، شیعوں کی کتاب ہے، کیا لکھا ہے جانتے ہو؟ علی خدا ہے معاذ اللہ. بعضوں نے کہا کہ اللہ نے پیغام رسالت دے کر کے جبریل کو علی کے پاس بھیجا تھا، لیکن جبریل بھول کر کے محمد رسول اللہ کو دے کے چلے گئے معاذ اللہ. اب یہ شیعہ کی کتاب ہے، سنیں ان قبیصوں کی. امام اہل سنت اعلی حضرت نے کیوں اتنا سخت فتویٰ دیا کہ یہ مردود، ان کی مجلسوں میں جانا حرام ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں یار وہاں ذکر علی تو کر رہے ہیں، ذکر علی ہے یہ.
اب شیعوں کے نزدیک متعہ کیا ہے جانتے ہو؟ متعہ یہ ہے چند پیسوں کو دے کر کے کسی سے نکاح کیا جائے چند دنوں کے لیے، متعہ حرام ہے۔ اب ملا باقی شیعوں کی کتاب انوار نعمانیہ کے اندر ہے، شیعہ عالم نعمت اللہ جبرائری لکھتا ہے جس نے ایک دفعہ متعہ کیا، حرام کام ہے، کہتا ہے جس نے ایک دفعہ متعہ کیا اس کا درجہ امام حسن کے برابر ہے، جس نے 2 دفعہ کیا اس کا درجہ امام حسین کے برابر ہے، جس نے 3 دفعہ کیا اس کا درجہ علی کے برابر ہے، اور جس نے 4 دفعہ کیا اس کا درجہ محمد رسول اللہ کے برابر ہے۔ یہ ہے شیعوں کے عقائد۔ اسی طریقے سے شیعہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رافضیوں کا عقیدہ جب تک اولاد علی کے مخالفوں پہ لعنت نہ کرے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اور اولاد علی کے مخالف کون ہے؟ امیر معاویہ ہیں اور ابو بکر عمر ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ شیعوں میں تقیہ ہے نا، جھوٹ بولنا، تقیہ بازی بہت کرتے، بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اصول کافی کے اندر، اصول کافی میں ان کی بڑی معتبر کتاب ہے اصول کافی، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے ایک شیعہ سے فرمایا دین میں 99% جھوٹ بولنا ضروری ہے، اور جو جھوٹ نہیں بولے گا اس کا دین نہیں ہے۔ امام جعفر صادق نے جھوٹ کی تعلیم دی تھی۔ شیعوں کا ایک فرقہ ہے اسماعیلی فرقہ، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں سلام جواب کیا ہے؟ سلام کرنے والا کہے یا علی مدد، جواب دینے والا کہے مولا علی مدد۔ سلام کرنے والا کیا کہے؟ یا علی مدد، جواب دینے والا کیا کہے؟ مولا علی مدد۔ اور اسی نے کہا کہ معاذ اللہ ہمارے عقیدے کے مطابق روزہ کیا ہے؟ روزہ اصل میں کان، آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے، کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا ہے معاذ اللہ، باقی رہتا ہے۔ حج ادا کرنے کے بجائے یہ کہتا ہے ہمارے امام کا دیدار کرو حج ہو جائے گا، اور معاذ اللہ یہاں تک کہتے ہیں حج ہمارے یہاں فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ زمین پر خدا کا روپ جو ہے صرف حاضر امام ہوتا ہے، لہٰذا ہم جو ہے حج نہیں کرتے، اس امام کو دیدار کر لیتے ہیں، وہ خدا کا روپ رکھتا ہے، ہمارا حج ہو جاتا ہے۔ شیعوں کا عقیدہ نا قرآن پاک کے بارے میں جو بھی میں نے بتایا کہ یہ ان کے یہاں جو ہے قرآن پاک مکمل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں امام مہدی جب آئیں گے صحیح مکمل قرآن پاک لائیں گے۔ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے وہ 12ویں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غائب ہیں، وہ غائب ہیں۔ تو ہمارے ایک عالم نے کہا تھا ڈھونڈو اور قرآن لے کر کے آؤ، ڈھونڈو قرآن۔ اچھا حیرت ہوتی ہے کہ تینوں خلفاء نے قرآن کو معاذ اللہ غلط نکلوا دیا، چھپوا دیا، جب مولا علی خلیفہ بنے تو سچا والا قرآن کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ جب وہ خلیفہ بنے تو سچا والا قرآن کیوں نہیں لے کر کے آئے؟ لیکن وہ تو فرماتے اللہ عثمان پہ رحم کرے، اللہ نے قرآن جمع کر کے امت پہ رحم فرمایا ہے، حضرت مولا کائنات کا فرمان۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو صحیح مکمل قرآن پاک لائیں گے، یہ ان کا معاذ اللہ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ ان کے عقائد و نظریات کے اندر اصول کافی میں ہے، میں حوالے جات وغیرہ صفحہ نمبر وغیرہ نہیں بتاتا، صرف میں کتاب کا نام لیتا۔ اصول کافی میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے، میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں الحمدللہ۔ اور منہج الصادقین شیعہ کی کتاب، متعہ حرام ہے نا، کہتا ہے پروردگار عالم کی سنت ہے۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے دلوں میں نفرت پیدا ہو، ورنہ یہ ساری باتیں کہنے کی نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم کی سنت معاذ اللہ۔ اس کے بعد میں کہتا ہے بسم اللہ ہے نا، بسم اللہ، بسم اللہ سے مراد کشف العقائد کے اندر لکھا ہے بسم اللہ سے مراد حضرت علی ہیں۔ نبیوں رسولوں کے متعلق شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتبہ امامت، اماموں کا مرتبہ پیغمبروں کے مرتبے سے بڑا ہے، حیات القلوب کے اندر۔ پھر اسی کتاب کے اندر نبیوں رسولوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ۔ ہمارے مذہب کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام اس مقام و مرتبے کے مالک ہیں جہاں تک کوئی فرشتہ اور نبی بھی نہیں پہنچ سکا ہے معاذ اللہ۔ خلقت نورانیہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی کے در کے بھکاری تو اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اصول الکافی میں لکھا ہے کہ ہمارے امام پر وحی نازل ہوتی ہے معاذ اللہ، جبکہ وحی صرف نبیوں پہ نازل ہوتی ہے، کہا کہ ہمارے امام پہ نہیں۔ قرآن پاک کے متعلق لکھتے ہیں کہ اصل قرآن حضرت علی کے پاس تھا۔ تذکرۃ الائمہ کے اندر لکھا ہے کہ اصل قرآن حضرت علی کے پاس تھا، ابو بکر نے قبول نہیں کیا۔ اچھا قبول نہیں کیا تو جو علی کے پاس میں تھا اپنے زمانے میں اسی کو رائج کر دینا چاہیے تھا۔ یا تو تم کہو گے کہ آج قرآن اصلی والا موجود ہے، علی نے رائج کر دیا تھا، اور اگر کہو گے کہ نہیں ہے تو پھر الزام جائے گا کہ مولا علی نے بھی رائج نہیں کیا تھا، تو الزام تو مولا علی پر بھی لگ گیا معاذ اللہ۔
وسیلہ انبیاء شیعہ کی کتاب، حضرت علی قرآن سے افضل ہیں. شیعہ کی کتاب وسیلہ. شیعہ کی کتب میں حضور کی شان میں گستاخیاں. تفسیر عیاشی، ہمارے یہاں جیسے حضور کا ظاہر ہے ویسے حضور کا باطن بھی ہے. حضور کا ظاہر بھی لاجواب، حضور کا باطن بھی لاجواب. جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ حضور کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا، باہر کچھ اور تھا اندر کچھ اور تھا. معاذ اللہ. تحفہ حنفیہ کے اندر معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، میں یہ تو جملہ نہیں کہنا چاہتا، بیوی اگر پیریڈ کی حالت میں ہو تو ملاقات کیا ہے؟ حرام ہے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے. اتنے حرام خور ہوتے ہیں یہ، امی جان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا. اور کشف العقائد کے اندر پھر لکھا جبریل جب بھی خالق کی جانب سے نازل ہوتے تھے تو آتے تو محمد کے پاس تھے، لیکن آنے کا مقصد مولا علی کو دیکھنا ہوتا تھا. انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے کشف العقائد کے اندر، اور یہ بات میں نے سنی بھی ہے، انہیں بہت ساری باتیں میں سن چکا ہوں، آج بھی کچھ ذاکر ان کے بیان کرتے ہیں. کشف العقائد میں یہ بات میں نے سنی بھی ہے. ایک ذاکر کہتا ہے حضرت آدم نے مولا علی سے حسد کیا تھا، اس لیے جنت سے نکال دیے گئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے نا، حیات القلوب کے اندر لکھا ہے حضرت یونس نے علی کی ولایت کو قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. کشف العقائد کے اندر لکھا ہے اللہ نے مولا علی کو وہ علم دیا جو نبیوں سے بھی چھپا کے رکھا سوائے حضور کے. اسی کشف العقائد میں لکھا ہے مولا علی نے اپنا علم نبیوں کو دیا، نبیوں نے اپنا علم مولا علی کو دیا. اچھا، جو علم اللہ نے چھپا کے رکھا تھا نبیوں سے تو مولا علی کو تھا، تو پھر مولا علی نے نبیوں سے کون سا علم لیا؟ لیکن یہ لکھ بھی رہے ہیں سب اور سمجھ بھی نہیں رہے. معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ. مجموعہ مجالس کے اندر لکھتا ہے 12 امام جو ہیں حضور کے علاوہ سارے نبیوں کے استاد ہیں، سارے نبیوں کے استاد ہیں. سیدنا ابو بکر عمر اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اصول کافی کے اندر لکھا ابو بکر و عمر عثمان. عثمان کون ہے؟ داماد مصطفیٰ ہیں. وہ بھی ایک داماد سے محبت، دوسرے داماد سے نفرت. الحمدللہ ہم سنی ہیں، حضور کے دامادوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے سسر سے بھی محبت فرماتے ہیں. کہتا ہے ابو بکر و عمر عثمان مولا علی کی امامت چھوڑ دینے کی وجہ سے مرتد ہو گئے معاذ اللہ. اور پھر نور الایمان کے اندر لکھا عمر بڑے بے حیا اور بے غیرت تھے. حقیقت فقہ حنفیہ کے اندر لکھا ابو بکر و عمر عثمان کے بارے میں، جو ابو بکر و عمر عثمان کی جو خلافت ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خلافت کیا ہے؟ حق ہے. وہ یہ مردود کہہ رہا ہے جو یہ عقیدہ رکھے اس کی ان کی خلافت حق ہے، وہ عقیدہ رکھنے والا بالکل گدھے کی شرمگاہ کی طرح ہے معاذ اللہ. نور الایمان کے اندر شیعہ لکھتا ہے ابو بکر و عمر عثمان سے نفرت کرنے والا جنتی ہے معاذ اللہ. حق الیقین کے اندر ہے ابو بکر و عمر شیطان سے بڑھ کر بدبخت تھے معاذ اللہ. حیات القلوب جو میں نے ابھی حوالہ پیش کیا 3 صحابہ کے سوا سب کافر تھے. اور معاذ اللہ جلاء العیون کے اندر یہ ملا باقر مجلسی خبیث لکھتا ہے عمر کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا. حیات القلوب کے اندر لکھا عباس اور عقیل یہ دونوں حضور کے خاندان کے ہیں، لیکن کہتا ہے عباس اور عقیل یہ ذلیل النفس اور کمزور ایمان والے تھے، اس لیے انہوں نے ان تینوں کو خلفاء کا ساتھ دیا تھا. اور ماؤں کی شان میں ہماری وہ مائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں. بغاوت بنو امیہ و معاویہ کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے کہ عائشہ، طلحہ اور زبیر کو قتل کر دینا واجب ہے. اسی لیے تو پاکستان کا ایک شیعہ خبیث ہے جس کا نام آصف ہے، اس سے کہا گیا کہ حضور کی بیویوں کو برا نہیں کہہ سکتے، تم عائشہ کو برا کہہ رہے ہو. جانتے اس نے کیا کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عائشہ بیوی تھی ہے نہیں. تو پوچھا گیا کہ طلاق کب ہوئی؟ کہا طلاق علی نے دی ہے. اس خبیث رافضی سور کا بیان موجود ہے، آصف نام ہے اس کا. کہتا علی کو طلاق دینے کا حق کس نے دیا؟ کہتا ہے کہ علی کے بارے میں حضور نے فرمایا نا علی میرا نفس ہے، میری جان ہے. تو جیسے حضور اپنی بیویوں کو طلاق دے سکتے ہیں ایسے علی بھی طلاق دینے کا حق رکھتے ہیں معاذ اللہ. یقیدے ان کے. تو تبھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ کو قتل کر دینا واجب ہے. اور شریعت و شیعیت کے اندر لکھا ہے کہ عائشہ کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے.
پھر حیات القلوب کے اندر لکھا ملا باقر مجلسی خبیث نے حفصہ کافرہ اور عائشہ منافقہ ہے. بہار الانوار کے اندر لکھا امام مہدی جب آئیں گے تو جس طرح ابو بکر عمر کو زندہ کر کے ماریں گے معاذ اللہ، کہتا امام مہدی عائشہ کو زندہ کر کے کوڑے ماریں گے. عائشہ علی سے کیوں جنگ کی ہے؟ اور حضور کا انتقال ہوا نا، حضور کی شہادت بھی ہوئی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایک مرتبہ زہر دیا گیا تھا، حضور نے فرمایا وہ زہر واپس آ گیا ہے. جلاء العیون کے اندر لکھا ہے کہ حضور کو عائشہ حفصہ نے زہر دیا تھا. یہ کفریات جو ابھی آپ کے سامنے شیعہ مذہب کی کچھ کتابوں سے، ورنہ یہ اتنے خبیث ہیں، رافضی قسم کے، بدتمیز قسم کے. آپ نے ان کے عقائد و نظریات کو سنا، دیکھا، ان کی مکاریاں آج نظر بھی آتی ہیں. ہم جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ بچو، آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. مجھے بتائیے یہ فرقہ واریت ہے یا وہ فرقہ واریت ہے؟ فساد میرے بیان سے ہوگا یا فساد ان کے بیان سے ہوگا؟ عقیدہ میرے بیان سے خراب ہو رہا ہے یا ان کے بیان سے خراب ہو رہا ہے؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، میرے عزیزو، خدا کے واسطے سوشل میڈیا پر ان ذاکرین شیعہ خبیثوں کو مت سننا. کبھی آپ کو کوئی ایسی کلپ سننے کو لگ جائے، یہ فقیر جب تک حاضر ہے الحمدللہ اس لائق تو نہیں، لیکن اللہ نے علم کی دولت دی ہے تو دین کی خدمت تو کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کی کوشش کروں گا، اور حتی الامکان میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ذہن و فکر کے اندر، یعنی آپ کا بد عقیدہ ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کے ذہن و فکر میں بھی بد عقیدگی کا تصور نہ آئے. اور یہ خبیث ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو. میرے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا، ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گی. حدیث پاک ہے، وہ اب وقت نہیں ہے، کافی زیادہ وقت ہو رہا ہے، تاریخ بغداد میں ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے. یہ سب کیا ہے؟ صحابہ کو گالیاں دی جا رہی. حضور نے فرمایا تھا ان کو سلام نہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اور ان کے جنازے میں نہ جانا، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، ان کے ساتھ نکاح بیاہ نہ کرنا. یہ بد مذہبوں کے بارے میں الگ حدیث ہے، اور ایک حدیث پاک یہ الگ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے خاص صحابہ کے گستاخوں کے بارے میں بات کی. تو آج کا یہ میرا عنوان تھا خلفائے ثلاثہ پر. اس کے علاوہ بے شمار اعتراضات ہیں، لیکن پوری امت نے فیصلہ یہ فتویٰ دیا، کیونکہ شیعہ جو ہے اس امت کے اندر، یہ عورتیں تو ہے ہی ہیں، اس امت میں یہودی ہیں، یہ یہودی ہیں. یہودی عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. عبداللہ ابن سبا شیعہ مذہب کا بانی ہے، ایجنٹ ہے. اس نے یہ فرقہ کیوں بنایا؟ حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں یہودیوں کو مدینہ شریف سے باہر کر دیا تھا نا. حضور نے فرمایا تھا اللہم اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اے اللہ یہودیوں نصرانیوں کو عرب سے باہر نکال پھینک. عمر فاروق نے نکال کر کے یہودیوں کو پھینک دیا. حضرت عمر کے خلاف اس وقت سے یہ بغاوت چل رہی تھی، عمر سے بدلہ لینا، لیکن عمر سے بدلہ لینا معمولی تو نہیں تھا. عثمان غنی خلیفہ بنے، 12 سال تک خلیفہ رہے، 6 سال تک برابر چلتا رہا. اس کو موقع ملا مدینے کے اندر، عبداللہ ابن سبا جو ہے منافق بن کر کے داخل ہوا، اپنا اسلام ظاہر کرتا تھا یہودی. وہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا، اور معاذ اللہ اس کے بعد میں اس نے شیعان علی کا گروپ تیار کیا، اور پھر اس کے بعد فتنے فساد پھیلے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اس امت کے اندر یہ شیعہ کون ہے؟ یہودی. یہودیوں کے واقعات آپ 12 علماء سے سنتے رہتے، انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا ہے، نبیوں کو جھٹلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہاں تک کہتی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے چلو لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو قوم کہتی تھی جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہیں سے بیٹھ کر کے دیکھیں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں اس امت کے اندر. میرے عزیزو، ان سے دور رہو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. کل میں نے بتایا تھا، تو اس جماعت حقہ پر قائم رہو. اللہ سے اہل سنت کے لیے دعا کیا کرو. ہمارے اوپر اہل سنت کا بہت بڑا احسان ہے.
آج اگر اہل سنت و جماعت نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. یہ گندے عقیدے ہم بھی رکھ سکتے تھے، لیکن اہل سنت و جماعت کی حقانیت تھی. اتنا چمک رہا تھا اہل سنت کہ ہم نے اس کی چمک کو دیکھ لیا کہ یہی وہ جماعت ہے جو جماعت حقہ ہے. لہٰذا اب اپنی ہر دعا میں یہ لازم کر لو، اے اللہ اہل سنت کی حفاظت فرما. ہر دعا میں لازم کر لو، یہی اہل سنت ہے جس کی بنیاد پر الحمدللہ نہ ہمارا شمار خارجیوں میں ہوتا ہے، نہ رافضیوں میں ہوتا ہے، ہمارا شمار رسول اللہ کے سچے غلاموں میں ہوتا ہے. صحابہ کا بھی ادب کرو، اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرو. دونوں ہمارے ایمان کی جان پہچان سب کچھ ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.